السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے کو جنم دیتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی کی پرورش ان کی خالہ یعنی ان کی سوتیلی ماں حضرت لیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ ان دونوں سے بہت محبت کرتی تھیں تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو ان کی ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام کی نیند سے جاگے اور مسکراتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور بولے، بابا جان، آج رات کو میں نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا۔ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا، بے شک تمہارا رب علیم اور حکیم ہے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس خواب کا ذکر وہ اپنے بھائیوں سے نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی سازش کریں۔ حضرت یوسف کی ماں ان کے بچپن میں ہی گزر گئی تھیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ اس محبت کے باعث ان کے بھائیوں نے باپ سے بیٹے کو جدا کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، ہمیں کل اجازت دیجیے کہ ہم سب کل جنگل میں گھومیں پھریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم یوسف کا دلی جان سے حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، یوسف کی جدائی مجھے غمگین کر دیتی ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے خیال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی جنگلی بھیڑیا یوسف کو چیر پھاڑ نہ ڈالے۔ یوسف کے بھائیوں نے جواب دیا، ہماری اتنی قوت کے بعد بھی یہ حادثہ پیش آئے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ انہوں نے جیسے تیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ لے کر چلے گئے، جنگل کی طرف نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے غصہ اور دشمنی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے التجا کی کہ وہ ان کو قتل نہ کرے، وہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن حسد کی آگ نے ان کی عقل کو ختم کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم یوسف کو قتل نہ کریں اور یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ گھر جا کر والد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی قمیص دکھائی جس پر بکری کا خون لگا ہوا تھا اور کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جنگلی بھیڑیا نے حملہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے مقصد کو بھانپ گئے تھے، لیکن اب جانتے تھے کہ خدا نے جو یوسف کی قسمت میں جو لکھا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سے تمہارے حسد نے ایک ناجائز کام کروایا ہے، تاہم میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے کہ قریب سے قافلہ گزرا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک غلام سے پانی لانے کو کہا۔ غلام نے پانی نکالنے کے لیے ڈول لٹکایا۔ پانی کی جگہ ایک خوبصورت لڑکا باہر آیا اور قافلے والے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کو مصر کے بازار میں جا کر بیچنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مصر کے بازار جا پہنچے اور کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے، کافی دنوں سے لاپتہ ہے۔ تو ان قافلے والوں نے کہا، کیا تم اس غلام کو بیچنا چاہو گے؟ انہوں نے 20 دینار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا اور قافلوں کے سپرد کر دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور مصر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے، یہ بہت ہی لائق لڑکا ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر میں اور ان کے گھر والوں کے سامنے بلند مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام امور نیز غلاموں اور خدمتگاروں پر پورا اختیار حاصل ہو گیا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے، جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا، وہ ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔
ایک دفعہ انہوں نے اپنی دل کی بات حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر منہ پھیر لیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی۔ اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے وصال کی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے چنگل میں گرفتار دیکھا تو وہ محل کے ایک سے دوسرے کمرے میں بھاگنے لگے کہ سامنے عزیز مصر آ پہنچا۔ عزیز مصر کی بیوی اسے کہنے لگی، یہ احسان فراموش تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے یا گرفتار کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، میں بے گناہ ہوں۔ اس عورت نے مجھے ناجائز کھیل انجام دینے کی درخواست کی اور اپنی طرف کھینچا اور میں وہاں سے بھاگ پڑا اور میری بے گناہی کا ثبوت جھولے میں پڑا چھوٹا بچہ میری بے گناہی کا ثبوت دے گا۔ وہ چھوٹا بچہ اللہ پاک کے حکم سے کہنے لگا کہ یوسف کو دیکھو، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف گناہ گار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ عزیز مصر نے اس بات کو یہیں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کیسے تیسے یہ بات محل کے باہر پہنچ گئی اور تمام عورتیں عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا پر لعنت ملامت کرنے لگیں۔ ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے سب کو محل میں بلایا اور سب کو پھل دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ